ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں امام اعظم خطیب اعظم سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ کے لیے۔ احباب گرامی قدر، آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ عید کی آمد ہے۔ ہر کوئی شخص عید الاضحیٰ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ لوگ جانوروں کو، اپنے پیارے ہی خوبصورت جانوروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے رستے کے اندر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جو فلسفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا تھا، جو فلسفہ یقیناً اس قربانی کا ہونا چاہیے تھا، وہ فلسفہ یقیناً موجود نہیں ہے۔ اصل فلسفہ تو یہ تھا کہ انسان جہاں پہ اللہ رب العزت کے رستے میں جانوروں کے گلے پر چھری چلاتا ہے، وہیں اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنی انا اور میں کے اوپر بھی اس عید الاضحیٰ کو چھری چلا دے۔ اور کئی ایک احکامات دیکھنے کو آتے ہیں کہ جن کے اندر انسان اپنی انا کا، اپنی میں کا شکار ہو چکا ہے۔ اس انا اور میں کے جراثیم نے معاشرے کے اندر اپنے مکمل طور پر پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ چاہے کوئی آدمی بڑا ہو، چاہے کوئی آدمی چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، حاکم ہو حکمران ہو یا ملازم یا غلام ہو، جس قسم کا بھی کوئی آدمی ہے یا بچہ ہے یا کوئی عورت ہے، وہ اس انا اور میں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ ہر سال ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ جہاں پہ ہم اللہ رب العزت کے رستے میں اپنے جانوروں پر چھری چلاتے ہیں، وہیں ہم اپنی انا اور میں کے اوپر بھی چھری چلا دیں۔ اور معاشرے کے اندر موجود اختلافات کا اور معاشرے کے اندر موجود بدامنی کا قلعہ کما کر دیں اور اس کو ختم کر دیں۔ اسی طرح سے آج آپ کے سامنے اسی انار اور میں کے متعلق، تکبر کے متعلق بیان کروں گا کہ تکبر کس طرح سے ہماری عبادات کو، ہمارے معاملات کو، ہماری روزمرہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تکبر کرنے والا، اپنی انا اور میں کو جتلانے والا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یہ حق بات اور سچی بات کو جھٹلا دیا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر بطر الحق، جو بندہ تکبر کیا کرتا ہے اپنی انا اور میں کے اندر، وہ ڈوبا ہوا ہے، وہ سب سے پہلے حق اور سچی بات کو جھٹلا دیتا ہے، چاہے وہ بات کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات قرآن و حدیث کی کیوں نہ ہو، وہ بندہ اپنے اس تکبر کی وجہ سے، اس انا اور میں کی وجہ سے اس سچی بات کو بھی جھٹلا دیا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کے اندر انسان تکبر کرتا ہے، تکبر کی صرف ایک قسم نہیں، کئی قسمیں موجود ہیں جن کے اندر انسان تکبر کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ تھی
کہ انسان حق اور سچی بات کو جھٹلا دیتا ہے، یہ بھی انسان کا تکبر کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کنبے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اپنے اوپر جھوٹ بولنا اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لینا یہ گوارا کر لیتا ہے، مگر انسان تکبر نہیں چھوڑتا۔ یہ قسم آپ کے سامنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کروں گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حلال بن امیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ شریک بن سمحہ پر کہ اس آدمی نے میری بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہے، میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال بن امیہ کو کہا کہ اگر تم اس بات کے اوپر 4 گواہ لے کر آؤ گے تو تب جا کر میں تمہاری بات کو قبول کر لوں گا، ورنہ تمہارے اوپر حد لگے گی اور تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یقین جانیے اللہ رب العزت اس معاملے کے اندر ضرور آپ کے اوپر وحی نازل فرمائیں گے اور میری کمر کو حد سے اور کوڑوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ آپس میں لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت یہ لعان کا معاملہ نازل فرما دیتے ہیں، جس کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی غیر مرد کے ساتھ برا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کے اندر شوہر اور آدمی کو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ انسان آدمی یہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ اے اللہ میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ اس آدمی نے اپنی 5 قسمیں پوری اٹھائی۔ جب اس عورت کی باری آتی ہے قسم اٹھانے کی، 4 مرتبہ وہ قسم اٹھا لیتی ہے، 5ویں مرتبہ جب وہ قسم اٹھانے لگتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے روک دیتے ہیں کہ سوچ لو، سوچ سمجھ کر یہ قسم اٹھانا، کیونکہ اس قسم اٹھانے کی وجہ سے تمہارے اوپر ہر چیز واجب ہو جائے گی۔ اگر سزا ہوئی تمہارے اوپر سزا واجب ہو جائے گی، اگر تم نے جھوٹی قسم اٹھا لی تو تمہارے لیے قیامت والے دن سزا تیار کی گئی ہے۔ لیکن جب وہ عورت یہ بات سن کر تھوڑا سا رکتی ہے، ہچکچاتی ہے، تو لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ اپنا گناہ قبول کر لے گی، اپنے گناہ کو قبول کر لے گی اور لوگوں کو یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے یہ بدکاری کی ہے۔ لیکن وہ عورت آگے سے دل میں ہی یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ قبول کر لیا، اگر میں نے اس سزا کو حاصل کر لیا تو میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، اس کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ لوگ کہیں گے کہ تمہارے خاندان کی عورت نے ایسا کام کیا ہے، تمہارے قبیلے کی اس عورت نے فلاں کام کیا تھا۔ وہ عورت اپنے خاندان اور قبیلے کی عزت کو بچانے کے لیے پھر جھوٹی قسم اٹھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سزا دی جائے۔ اور اسی طرح سے آگے بڑھیے، تیسری چیز جس کے اندر انسان کا تکبر شامل ہے، انسان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنے مقابلے کا سمجھتا ہی نہیں ہے، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ انسان سچی بات کو جھٹلا دیتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا، لوگوں کو ایسے جانتا ہے کہ جیسے یہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی دنیا کے اندر کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کی دنیا کے اندر کوئی وقت ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوں اس دنیا کے اندر صرف میں ہوں۔ اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کے اندر شامل کیا ہے۔ اور چوتھی چیز
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کے متعلق بیان فرمائی کہ زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا، زمین کے اوپر اپنے پاؤں مار مار کے چلنا کہ میں نے آج نیا لباس پہن لیا ہے، نئی گاڑی کے اوپر سوار ہوں، نئی گھڑی پہن لی ہے، نئے کپڑے پہن لیے ہیں، نئی جوتا پہن لیا ہے، آج میں نے قربانی کا اتنا مہنگا جانور خرید لیا ہے، اتنا خوبصورت جانور ہے، لوگوں کو دکھلاتا پھرتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت قربانی کی ہے۔ تمہاری قربانیاں کسی کام کی نہیں، تمہاری قربانیاں چھوٹی درجے کی ہیں، میری قربانی بڑے درجے کی ہے۔ لوگوں کو دکھلاتا پھرتا ہے کہ میں نے تم سب سے بڑا تیر مار لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق بھی فرمایا یہ آدمی کبر کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ کہ جو بندہ تکبر کرتے ہوئے اس زمین کے اوپر چلتا ہے، تکبر اور انا کے اندر اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اس تکبر کرنے سے، اس اکڑ کے چلنے سے منع فرما رہے ہیں۔ اور آگے ہی فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العزت فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں فرماتا۔ اور اگلی چیز جو اس تکبر کے متعلق بیان فرمائی گئی، تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ انسان اپنی ازار کو، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کا تکبر کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ یوم القیامہ کہ جو بندہ تکبر کرتے ہوئے اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی طرف قیامت والے دن دیکھیں گے ہی نہیں، اس بندے کا کسی قسم کا کوئی محاسبہ نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت ایک بندے کی طرف نہ دیکھیں، یہ انسان کے لیے کتنی بڑی سزا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر بھی کسی آدمی کو شرمندہ کرنا چاہے، کسی آدمی کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہے، انسان اسے صرف نظر کر دیتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، وہ کوئی بات کرتا ہے اس کی بات سنتے ہی نہیں، اس کی بات کو وقت نہیں دی جاتی، اللہ رب العزت اسی طرح سے قیامت والے دن اس بندے کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ اور تین قسم کے آدمی جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم کہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم عذاب علیم اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ ان تین لوگوں میں سے سب سے پہلا آدمی یہ ہے کہ المسبل ازالہ، جو بندہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس بندے کو بھی اللہ رب العزت گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے اور قیامت والے دن اس بندے سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ دوسرا بندہ والمنان، جو بندہ نیکی کرتا ہے، لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، احسان کرنے کے بعد اپنے احسان کو جتاتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر فلاں موقع کے اوپر نیکی کی تھی، فلاں موقع کے اوپر میں نے تیری مصیبت کو دور کیا تھا، اس کے بدلے میں انسان اس احسان کو جتلاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے نہ کلام کریں گے اور نہ ہی اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور تیسرا بندہ جس کے متعلق فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے سامان کو، اپنے دکان کے سودا سلف کو بیچنے والا، اس کے متعلق بھی فرمایا اس بندے سے بھی اللہ رب العزت نہ کلام کریں گے نہ ہی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ تین قسم کے بندے جن کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ بندے اللہ رب العزت کی رحمت سے کس قدر دور ہو جائیں گے۔ اور چھٹی قسم فرمائی کہ بندہ اپنی ہی پسند کے اندر ڈوبا رہتا ہے، پسند کے لوگوں کی آمد پر کھڑے ہونا،
اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ جب میں کسی کے گھر مہمان جاؤں، چند لوگوں کے اندر جاؤں، تو وہ میں لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، میرا کھڑے ہو کر استقبال کریں، مجھے ملیں، اس طرح سے استقبال کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اس چیز سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دی۔ آج ہم کہیں کہتے ہیں کہ یار میں فلاں کے گھر گیا تھا، اس نے صحیح میرا استقبال نہیں کیا، وہ تو بیٹھا بیٹھا ہی مجھ سے ملنے لگ پڑا، اس نے کھڑے ہو کر میرا آگے بڑھ کر استقبال نہیں کیا۔ یہ یاد رکھیے، لوگوں کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا، لوگوں کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن و حدیث کے اندر جب ہم یہ غور کرتے ہیں تو تکبر کے کئی ایسے نقصانات بیان فرمائے گئے ہیں کہ جس کے اندر انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کہ جو شخص تکبر کیا کرتا ہے، جب وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین، کہ جو بندے اس دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جب وہ بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں تو آسمان کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، جس طرح سے سوئی کے نکے کے اندر سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح سے ان بندوں کا جنت کے اندر داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا نقصان بیان فرمایا کہ جو بندے تکبر کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے چہروں کو قیامت والے دن سیاہ بنا دیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کہ جو بندے دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے چہروں کو سیاہ بنا دے گا، تمام لوگ اس قیامت والے دن پہچان جائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے۔ اور آگے اس کا نقصان بیان فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت ان لوگوں سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ وہ تین قسم کے آدمی، ایک دوسری حدیث کے اندر تین اور قسم کے آدمیوں کا بیان فرمایا گیا کہ شیخ زانی و مالک کذاب و عائل مستکبر، کہ بوڑھا زانی جو بڑھاپے کے باوجود زنا کو نہیں چھوڑتا، بدکاری کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت اس بندے سے بھی نہ کلام کریں گے اور نہ ہی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اور دوسرا بندہ وہ مالک کذاب، حکمران ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ سچائی والی گفتگو نہیں کرتا، اس کے متعلق بھی فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرا آدمی وہ عائل مستکبر، ایک آدمی فقیر ہے، غریب ہے، غریبی کے باوجود وہ لوگوں کے ساتھ تکبر کیا کرتا ہے، ایک تو مال و دولت نہیں، مال و دولت کے بغیر پھر بھی تکبر کیا کرتا ہے، اس کے متعلق بھی فرمایا یہ آدمی بھی اللہ رب العزت اس سے بھی نہ گفتگو کریں گے اور نہ ہی اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس لیے جہاں اتنے عذاب، اتنی وعیدیں سنائی گئی، اگر انسان ان سے بھی نہ سمجھے تو انسان کے لیے بڑی ہی فکر والی اور سوچ والی بات ہے کہ ہمارے سامنے اتنی احادیث بیان کر دی جائیں، ہمیں تکبر سے ڈرا دیا جائے، تکبر کے عذاب سے جہنم والے دن، جو قیامت والے دن جو سزا دی جائے گی اس کے متعلق بھی بتلا دیا جائے، اگر انسان پھر بھی تکبر نہ چھوڑے تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انسان کس میدان کے اندر کھڑا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میرے اوپر صحیح بات، حق بات، سچی بات، قرآن و حدیث کی بات اثر نہیں کرتی تو پھر کون سی بات انسان کے اوپر اثر کرے گی۔ اور فرمایا کہ جو بندہ تکبر کیا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم کے اندر اوندے منہ پھینک دیں گے۔
من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر کبہ اللہ لوجہہ فی النار، جس بندے کے اندر اس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو اٹھا کر اوندے منہ میں جہنم کے اندر پھینک دیں۔ لہذا یہ عید قربان والی ہے، جہاں اس عید قربان کے اندر ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے، ہم اپنے جانوروں کو اللہ رب العزت کے رستے کے اندر قربان کر دیں گے، وہیں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ وہیں ہم اپنی انا کو اور اپنی میں اور تکبر کو بھی ذبح کر دیں، اپنی میں کے اوپر بھی چھری چلا دیں اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور الفت والا معاملہ رکھیے۔ اور اسی طرح سے آج جمعۃ المبارک ہے، کل ہفتے والا دن ہے، ہفتے والے دن یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کا روزہ، اس کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال جو انسان کا پچھلا گزر چکا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور دوسرا سال جو آنے والا ہے، اللہ رب العزت انسان کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اگلے سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا جو مطلب علماء نے بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت 1 سال تک انسان کو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیں گے، انسان کو اللہ رب العزت گناہوں سے بچائے رکھیں گے، اس وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح سے اتوار والے دن عید 10 ذو الحجہ کو بن رہی ہے، اور عید کے مسائل میں سے کئی ایک ہے کہ انسان عید والے دن تکبیرات، ویسے تو 10 یکم ذو الحجہ سے لے کر ہی 13-14 ذو الحجہ تک تکبیرات کا کہنا مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا وہ بازاروں کے اندر نکل جاتے، تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہتے تھے تاکہ جن رستوں کے اندر بھی وہ تکبیرات کہیں گے، قیامت والے دن وہ رستے اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دیں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اہتمام کریں۔ عید پڑھنے جاتے ہوئے ایک طرف سے جانا، ایک رستے کو اختیار کرنا، تکبیرات کہتے جانا، اور عید واپسی پر پڑھتے ہوئے رستہ بدل کرانا، دوسرے رستے سے آنا اور تکبیرات کہتے جانا، عید پڑھنے جانے کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اسی طرح سے کئی ایک باتیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں اس عید قربان پر اپنی انا اور میں اور تکبر کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔